جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرمان اللہ ملیزہ۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے شہر میں۔ اس وقت ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ آئیے اس بھائی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا نام بتا دیں۔ میں اقرا سکولز اسٹیشن ضلع کوئٹہ کا صدر امین اللہ کاکڑ اور پرائیویٹ گرینڈ الائنس بلوچستان کا جو ہے کور کمیٹی کا ممبر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، یہ جو آپ لوگوں نے جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیوں منعقد کی گئی تھی؟ بنیادی جو ایجنڈا تھا آج نیشنل سنگل جو کرکولم ہے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے تھا، تو مین ایجنڈا وہ تھا۔ تو آج سب نے جو ہے مشترکہ پاکستان کی لیول پہ جو ہے سب نے یہی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نیشنل سنگل کیرکولم جو ہے اس سے جو ہے ہم انکاری نہیں ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے سب پہ لاگو ہونا چاہیے۔ وفاق المدارس نے اس کو مسترد کیا ہے، ایلیٹس جو اسکول ہے بڑے اسکولوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہے ہم مسترد نہیں کرتے، لیکن سب پہ اس کو لاگو ہونا چاہیے۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ جو کمزور پرائیویٹ ادارے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان پہ جو یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر اس چیز یکساں نصاب تعلیم کو مسترد اس حوالے سے کرتے ہیں جو وجوہات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے۔ اگر یہ وجوہات نہیں ہے تو بالکل ہمیں منوان قبول ہے سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے جو ہم نے کانفرنس منعقد کی گئی اس میں ہم نے 3 ایجنڈے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ جو نیشنل لیول پر جو یکساں نصاب تعلیم انہوں نے رکھا ہوا ہے، وزیر تعلیم نے، وفاقی وزیر تعلیم نے، ایک اس ایجنڈے پر بات ہوگی۔ دوسرا ایجنڈا ہمارا ہے کہ جو بی ایف بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو سلوک ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک ایجنڈا ہے۔ اور تیسرا ایجنڈا ہمارا یہی ہے کہ جو سلوک ہمارے بلوچستان کی عوام کے ساتھ یا بلوچستان کے طلباء و طالبات کے ساتھ تعلیمی میدان میں ہو رہا ہے، اس سلوک کے بارے میں جیسے انہوں نے ہر طرح کی جو مشکلات ہیں وہ بلوچستان ہی کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کچھ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو حکومت نے خریدی ہیں، ان لوگوں کو جو بڑے بڑے سکولز ہوتے ہیں وہ سینٹرز خریدتے ہیں 20,000 کوئی 30,000 کے لالچ دے کر کے وہ سینٹرز خریدتے ہیں، بعد میں وہ اپنے بچوں کو اپنے نمبرات سے پاس کرتے ہیں۔ باقی جو بچ کے غریب کے بچے چاہے وہ کسی سرکاری اسکول میں ہوں چاہے پرائیویٹ اسکول میں ہوں، ان کے ویسے بھی تو ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں آخر بورڈ کے پیپر میں، تو پھر یہ بورڈ کے پیپر کو دیکھ کر کے بچے جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تعلیم نہیں حاصل کرتے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ پہلے تو آپ کے چینل کا۔ میں کاشف مرزا، پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن۔ آج ہمارا جو آج اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک ویژن ہے جس میں انہوں نے اپنی ایک فلاسفی جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو جو الیکشن مینیفیسٹو میں سنگل ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے تھے، جس کے 4 کمپوننٹ ہیں: آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیمی اداروں میں لانا، سنگل نیشنل کریکولم ڈیزائن کرنا۔ ویژن تھا عمران خان کا، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ پورے پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ ایک ہو۔ نظام اور نصاب اس کا ایک حصہ ہے۔ نصاب اسی وقت امپلیمنٹ ایک ہو سکتا ہے جب تک آپ کا نظام ایک نہ ہو۔ تو نظام کے لیے ابھی تو بہت ضرورت ہے۔ ہمیں آؤٹ آف اسکول جو 2.5 کروڑ بچے ہیں ان کو تعلیمی اداروں میں لانے کے لیے ہمیں 25 لاکھ ٹیچر چاہیے، 2 لاکھ نئے اسکول چاہیے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے 25 سال کے اندر آبادی 60% بڑھی ہے، لیکن جو تعلیمی ادارے ملک بھر کے اندر 1,52,000 سرکاری اسکول تھے جو کم ہو کے 1,31,000 رہ گئے ہیں۔ کر وہ بچہ وہ اسکول کا بچہ نہیں رہتا تھا، اس کا مزاج ہی بدل دیا جاتا تھا، کیونکہ نقل کا رجحان اتنا تیزی سے بڑھایا گیا ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے پھر یہ 10th کی پھر FSC کی پوزیشن، FA کی حالت آپ کے سامنے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کم از کم یا 8th کلاس تک تو پڑھنے دو، تاکہ وہ اپنے اس پلیٹ فارم سے جس پہ چل رہا ہے، جس ٹرینڈ پہ چل رہا ہے اس پہ وہ چلتا ہے۔ ابھی دیکھو یکساں نظام تعلیم پہلے ہم کیا پڑھاتے تھے؟ جو سرکاری اسکولوں میں پہلے جو نصاب پڑھاتے تھے، جو پرائیویٹ کمپنیوں نے جو نصاب بنایا ہے، ہم پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں وہی چیز پڑھا رہے ہیں، کوئی نیا چیز تو ہم نے نہیں پڑھایا ہے۔ تو جن لوگوں نے کوئی اور نصاب پڑھایا ہے، کسی اور ملک کے ایجنڈے پر چل رہے، حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ہم وہی پڑھاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک کے جو اسکولز ہیں یہاں پر یا انسٹیٹیوٹ یہاں پر چلا رہے ہیں، کیا گورنمنٹ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے؟ نہیں، حکومت نے ابھی دیکھو حالیہ دنوں میں اپنے ایک اچھی بات کی طرف یاد دہانی کروائی۔ یہ تقریباً 1058 میں پتہ نہیں کہا جو حکومت نے چھاپے مارا، نصاب بھی ایران کا پڑھا رہا تھا، بالکل ہمارے ملک کے خلاف، آئین کے خلاف ایک ایسا اقدام تھا یہ
کہ بالکل غیر ملکی نصاب یا ہمارے ملک میں پڑھایا جاتا تھا، بچوں کو گائیڈ کر رہا تھا، تو حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کیا، وہ منظرعام پر آ گئے، میڈیا پر آ گئی، لیکن ابھی معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہاں لگتی ہے اس قسم کی پابندیاں نہیں آنا بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سر یہ جو گورنمنٹ کے جو کچھ پالیسیز ہیں وہ بلوچستان ایجوکیشن کی ایسے برعکس نظر آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ پالیسیز دیکھو، پالیسیز میں کر اسلام آباد بیٹھے ہے، وہ ان کو خضدار کے بارے میں، فشنگ کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ وہ جو کچھ بناتے ہیں اسلام آباد کے ماحول کے مطابق انوائرمنٹ اسی کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر تقریباً 70% ضلع ایسے ہیں جو اس وقت سب سے پیچھے ہے۔ آیا آپ یہ اگر انہوں نے درست کرنا ہے، ابھی بھی بچے نہیں ہیں نا، 13,500 اسکول بلوچستان میں موجود ہے، 32 لاکھ بچے ہیں بلوچستان میں، جس میں 8 لاکھ بچے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں، 12 لاکھ بچے نہیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں، اور تقریباً لگ بھگ نہیں ہے نا 14 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہے۔ ایگزامینیشن اور اسسمنٹ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اسسمنٹ کا مطلب ہے ایک بچے کا جائزہ لینا کہ بچہ 1 سال پڑھ چکا ہے، اس کی اس وقت پوزیشن کس اس پر ہے۔ یہ اسکول اور اس کے اساتذہ کو پتہ ہوگا کہ میرے کلاس میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ کس لیول کا ہے۔ ایگزامینیشن جو ہے نا، ایگزامینیشن علیحدہ چیز ہے، فیل پاس کا تصور اس میں آتا ہے۔